حضور ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ اور بالکل بڑی باریکی کے ساتھ آپ نے لیلۃ القدر کے معنی سے ہمیں سمجھایا ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ میں اگلی جانب بڑھوں گا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ لیلۃ القدر یہ اسے کن راتوں میں تلاش کیا جائے، کن راتوں میں تلاش کیا جائے، اور لیلۃ القدر میں ایسی کوئی خاص عبادت ہے جو کرنی چاہیے، یا کوئی خاص ویسے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کوئی ایسا خوبصورت سا واقعہ ملا ہو جو آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا لیلۃ القدر میں، وہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیجیے گا۔ لیلۃ القدر جو ہے نا نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس لیلۃ القدر میں کو رمضان کے پہلے عشرے میں تلاش فرمایا ہے، پھر رمضان کے دوسرے عشرے میں، پھر رمضان کے تیسرے عشرے میں بھی عبادت کر کے تلاش فرمایا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ صحابہ سے جو ہے نا مخاطب ہو کے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو اللہ نے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں رکھا ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں رکھا ہے۔ بس طاق راتیں کون سی ہیں آخری عشرے کی؟ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں اور 29ویں شب، یہ 5 راتیں جو ہے نا آتی ہیں آخری عشرے میں۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک ضرور لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے تو بندہ پورے سال جو ہے نا انتظار کرتا ہے اس کا، تو اگر یہ 5 کی 5 راتیں اگر عبادت میں گزاری جائیں تو کنفرم ہے کہ اگر جس نے 5 راتیں جو ہے نا اگر گزار دی ہیں اس طرح عبادت میں تو کوئی ایک رات تو ان میں سے لازمی لیلۃ القدر ہے۔ تو یقیناً ان 5 راتوں میں عبادت کرنے والا شخص جو ہے نا اس درجے کو پا جاتا ہے کہ جو عبادت جو ہے نا 1000 مہینے کے برابر ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے، اور یہ خاصہ ہے امت محمدی کا کہ صرف پہلی امتوں کو روزے بھی عطا کیے گئے، نمازیں بھی جو ان کی صورت تھی عطا کی گئی، لیکن لیلۃ القدر یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، یہ صرف امت محمدی کو عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ کیا، حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی زندگی کے 1000 مہینے انہوں نے ایسے گزارے ہیں کہ ان 1000 مہینوں میں پوری رات اللہ کی عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ تو جب ان کی زندگی کا تذکرہ جو ہے نا صحابہ کرام کے سامنے ہوا تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جو ہے نا حضور سے کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ پہلی امتیں تو انہوں نے بڑی عمر پائی ہے اور بڑی عبادتیں کی ہیں، تو ہماری تو عمریں ہی اتنی نہیں ہیں، تو ہم عبادت جو ہے نا کے مقابلے میں تو بنی اسرائیل سے پیچھے رہ گئے۔ تو نبی علیہ السلام کے قلب نازنین پہ یہ بات گراں گزری تو کائنات کے رب نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے طائر سدرہ نشین کو بھیج دیا، جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر یہ صورت لے آئے اور یہ مجدہ جاں فضا سنایا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہو، پہلے بنی اسرائیل اور پہلی امتیں 1000 مہینے عبادت کر کے جس مقام پہ پہنچتے تھے، اللہ نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا فرما دی ہے، یہ ایک رات عبادت کریں گے، ایک رات قیام کریں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا جو ایک شخص ایک رات جو ہے نا قیام فرماتا ہے، اس رات کو بیدار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے مالک اس کا گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ اس رات میں آپ کا امتی ایک رات عبادت کرے گا اور اس کی عبادت پچھلی امتوں پچھلے عابدوں کی 1000 سال کی عبادتوں سے آگے گزر جائے گی۔ یہ عظمت ہے، اللہ نے جو ہے نا یہ شان اور عزت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدی کو عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اس رات میں کون سی عبادت کی جائے؟ اس رات میں قیام کیا جائے، رکوع کیا جائے، سجدے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں کم از کم 2 نوافل جو ہے نا شب قدر کے لازمی پڑھنے چاہیے، اور اس میں پہلی رکعت میں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور دوسری رکعت میں جو ہے نا اس پر سورہ اخلاص 3 بار اگر پڑھ لیں تو زیادہ ہے۔ یہ عبادت کرنی کم از کم 2 نوافل اور زیادہ سے زیادہ 1000 نوافل پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ جو ہے نا اولیاء اللہ کا طریقہ کار ہے، لیکن اگر کوئی کم از کم پڑھے تو 2 نوافل ضرور شکرانے کے پڑھ لے کہ اللہ جو ہے نا اللہ نے ہمیں یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، اور یہ اتنی عظمتوں والی رات ہے کہ اللہ کے فرشتے
अच्छा, एक माना इसका ये भी है, कद्र का माना तंगी, तंगी। और इसकी जो है ना तफसीर करते हुए उलमा ने फरमाया कि इस रात अल्लाह के नूरानी फरिश्ते जिब्रील की इक्तिदा में इतने ज्यादा नाजिल होते हैं, इतने ज्यादा उतरते हैं कि जमीन तंग पड़ जाती है, इतनी रहमतें नाजिल होती हैं। तो इतनी अजमतों वाली रात में बंदा इबादत कर ले तो उसके क्या कहने। बख्शिश का परवाना भी तो मेरे हिसाब से, बख्शिश का परवाना भी कहते हैं पहली जितनी भी रातें अल्लाह ताला हर रात 70,000 उन लोगों को जहन्नुम से आजाद करता है जिन्हें जो है जिन पर जहन्नुम वाजिब है, और एक लैलतुल कद्र में पिछली जितनी तादाद के बराबर लोग बख्शे गए हैं, एक ही रात में कायनात का रब जहन्नुम से आजादी का मुजदा सुना देता है। तो ये तो फिर रब की तरफ से हम तो माइल बकरम हैं, ऐलान हो रहा है डॉक्टर इकबाल की ज़बानी कि हम तो माइल बकरम हैं। कोई